بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عیوب سخن کورس 8واں سبق ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم تعقید کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ کیسا عیب ہے۔ تعقید کی دو قسمیں ہیں، تعقید لفظی، تعقید معنوی۔ تعقید معنوی یہ ہے کہ موقع کے مطابق اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے جو انداز اختیار کرنا تھا، شاعر اس میں کسی قدر یا حد درجے ناکام رہا اور اس کی مراد تک قاری کو پہنچانے کے لیے اس کے بیان کردہ الفاظ ناکام رہے، یعنی شاعر کی مراد کچھ اور تھی اور الفاظ اور تراکیب اپنے محل استعمال میں کچھ اور معنی دے رہے تھے۔ یہ شعر دیکھیے، دل کی چاہت زباں پہ مت لانا، ایسی باتوں میں مت کبھی آنا۔ اب پہلا مصرع بہت شاندار ہے، دل کی چاہت زباں پہ مت لانا، لیکن جب دوسرے مصرعے پر ہم آتے ہیں، ایسی باتوں میں مت کبھی آنا، تو اس سے شعر میں تاکید معنوی طور پر پیدا ہو رہی ہے۔ خاص طور سے لفظ ایسی جو ہے وہ قاری کو الجھا رہا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیسی باتوں میں۔ ظاہر سی بات ہے، جیسی باتوں میں آنے سے شاعر منع کر رہا ہے وہ اس کے دل میں ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ناکافی رہے اور اس نے الفاظ کو جیسے تیسے کر کے جوڑ کر اپنا شعر مکمل کر دیا، ایسی باتوں میں مت کبھی آنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے تعقید لفظی۔ الفاظ کی بے محل نشست کو تعقید لفظی کہتے ہیں، یعنی لفظوں کو ایسی جگہ دینا کہ جس لفظ کو جس جگہ رکھنا ہے اس جگہ نہ رکھنا، اس جگہ کے علاوہ کسی اور غلط جگہ پر رکھ دینا، جس سے مطلب بدلنے کا بھی امکان ہو اور مطلب بدل بھی رہا ہو، تو یہ تعقید لفظی ہوتی ہے۔ یعنی جس شعر کے الفاظ کی بندش اور ترتیب جتنی نثر کے قریب ہوگی اتنا ہی وہ شعر قاری کے لیے آسان اور قابل فہم ہوگا۔ تاہم قافیہ، ردیف اور وزن شعری کی رعایت کی خاطر شاعر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ روزمرہ اور محاورے کی ترتیب سے ہٹ کر الفاظ کی نشست بدل سکتا ہے، لیکن اس سے معنوی لحاظ سے شعر تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف اتنا لفظوں کو تبدیل کرنا ہمارے لیے درست ہے کہ اس سے مطلب خراب نہ ہو۔ یہ شعر دیکھیے، کیوں رقیبوں سے رہے نفرت مجھے، دوست سارے آپ کے محبوب ہیں۔ یعنی شعر میں شاعر رقیبوں سے نفرت کو اور رقابت جو ہوتی ہے خاص قسم کی، اس پر سوالیہ نشان اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر دوسرے مصرعے میں تاکید لفظی کا شکار ہو گیا۔ وہ کیسے؟ شاعر غالباً یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رقیبوں سے نفرت کیوں رہے، مجھے آپ کے سارے دوست محبوب ہیں، مگر اس کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے آپ کے سارے دوست محبوب ہیں، اور اس میں کیا دیا؟ دوست سارے آپ کے محبوب ہیں، یعنی آپ کے کو دوست سے پہلے ہونا چاہیے تھا، شاعر نے محبوب سے پہلے کر دیا، اس کو محبوب سے پہلے رکھ دیا، تو اب یہ ہو گیا آپ کے محبوب۔ تو یہ آپ کے کی نشست غلط ہونے کی وجہ سے، بے محل ہونے کی وجہ سے یہ شعر تعقید لفظی کا شکار ہو گیا۔ تو یہ تھے تعقید لفظی اور تعقید معنوی دو عیب جو اس سبق میں ہم نے پڑھے۔ خلاصہ یہ کہ عبارت یا شعر کو سمجھنے میں دقت پیش آنے کی وجہ اگر عجز بیان ہے تو پھر یہ تعقید معنوی ہے، اور اگر وہ وجہ لفظوں کی غلط نشست ہے تو پھر یہ تعقید لفظی ہے۔ اب کام یہ ہے کہ تلاش کر کے ایسا شعر پیش کریں جو تعقید کا شکار ہو رہا ہو، خواہ تعقید لفظی کا شکار ہو یا معنوی کا۔ اور یہ بھی ضروری ہے آپ کے لیے کہ شعر کے ساتھ آپ وضاحت بھی کریں کہ تعقید لفظی یا معنوی اس کے اندر کن لفظوں سے آ رہی ہے یا کیسے آ رہی ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ واقعی شعر میں غور کرنا شروع کر چکے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بذات خود فائدہ ہوگا۔ آپ شعر پیش کر دیں، وضاحت مجھ سے مانگیں، تو اس سے آپ کو اس درجے کا فائدہ نہیں ہوگا جو اس کورس سے مطلوب ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ کورس ابھی جاری ہے۔ مزید جو عیوب ہیں وہ آئندہ کی اقساط میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں پیش کرتا رہوں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔